السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے اس امام کی میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ آخر پیچھے اس امام کے اس کا مطلب عوام کیا سمجھتی ہے، تو میری سمجھ میں جو آیا اسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیچھے اس امام کے یعنی اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ۔ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کب سوتا ہے، اکثر یہ سنت پڑھتا نظر نہیں آتا، اس سے پہلے کہاں نماز پڑھاتا تھا، وہاں سے اس کو کیوں نکالا گیا تھا، اب وہاں کیوں جاتا ہے، فلاں سے کیوں بات کرتا ہے، نوجوانوں سے کیوں ملتا ہے، نمازیوں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے پاس موبائل کیوں ہے، کون سا ہے، گاڑی کیوں آئی اس کے پاس، گاڑی بہت تیز چلاتا ہے، کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے، جب آیا تھا تو پتلا تھا، اب اس کو چربی چڑھ گئی ہے، یہ بازار مارکیٹ کیوں جاتا ہے، اگر کسی محفل جلسہ پروگرام میں یا کسی ضروری کام سے چلا جائے تو کہا جاتا ہے یہ بہت غیر حاضر ہونے لگا ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم باقی ہوتا ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ امام نہیں آیا، سالوں سال گھر نہ جائے، اپنے والدین بیوی بچوں سے دور رہے، اگر مہینے دو مہینے بعد دو چار دن اپنے گھر گاؤں چلا جائے تو بعض فتنہ پرور شور مچاتے ہیں، لو جی امام صاحب بڑے غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں، خود کو مہینے میں 4 یا 8 چھٹیاں درکار، مگر امام بندہ بشر تھوڑی ہے، اسے چھٹی کا کیا حق پہنچتا ہے، خود روز گھر جائیں مگر امام نہ بھائی نہ، امام کبھی بیمار ہو جائے تو بجائے عیادت و بیمار پرسی کے اس پر بھی اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، امام پورے گاؤں کے بیماروں کا پتہ لے لیکن خود بیمار ہو جائے تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بس جی ان کو تو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج اکثر ائمہ مساجد ان چیزوں کے شکار ہیں، وہ اپنا دکھڑا کہیں تو کس سے کہیں، ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں، قوم جب چاہتی ہے اپنے امام کو نکال دیتی ہے، اور اکثر جگہ اماموں کو حسد، بغض، ذاتی انتقام کی وجہ سے نکالا جاتا ہے، امام بیچارہ اپنا بیگ اٹھا کر چل پڑتا ہے، جیسے ہی وہ جاتا ہے فتنہ و فساد کے چیمپئن، معاشرے کے ناصور اس کی ایک برائی کو 100 برائیاں بنا کر عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ خدا را اپنے امام کی اس وجہ سے قدر کریں کہ ان کے پاس دین محمدی کا علم ہے، ہاں جو واقعی ان میں برائیاں ہیں ان کو آپ اچھے انداز سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ ان پر تنقید کرنا، بلا وجہ ان کی چھٹی کرا دینا، یا بلا وجہ ان کو کسی وجہ سے تنگ کرنا یا ان کو نیچا دکھانا، یا اپنی کسی انا کی وجہ سے، اپنے بغض حسد کی وجہ سے ان سے انتقام لینے کے لیے ان کو نیچا دکھانا یا نکال دینا یا چھٹی کرا دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ خدا را دین کا علم رکھنے والوں کی قدر کریں، اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں، اور اگر سچ ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ کریم ہمیں علم دین رکھنے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔